بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آج کا آخری ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آرٹیکل 1 کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم آرٹیکل 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب علی، آرٹیکل 2 جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن۔ آرٹیکل 2 کہتا ہے اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی اسٹیٹ جس کی ساورنٹی اللہ کو بلانگ کرتی ہے، تو اس کا جو ہے اس کا ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہی ہونا چاہیے۔ پیرا 2A میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی ہیڈنگ ہے the objective resolution to be form of part of substantive provision، اور اس کا ٹیکسٹ کہتا ہے 2A the principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly۔ اس پہ ہم کافی بحث کر چکے ہیں، یعنی ڈپلیسٹی کو ریموو کیا جائے، یا اس کو پریمبل سے ہٹا دیا جائے، یا انیکس سے ہٹا دیا جائے، اور اس پروویژن کے آنے کے بعد وہ کہیں پر بھی اس کو رکھیں، وہ آپ کا سبسٹینٹو پارٹ کنسیڈر ہونا ہے۔ اب جب اس نے سبسٹینٹو پارٹ بن جانا ہے تو اب ہمیں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کہ ہم آنے والی پروویژنس کو اس کو دیکھ کے، اس کو پڑھ کے، اس کے مطابق دیکھیں کہ وہ اس کے ان لائن ہے یا وہ اس سے آؤٹ ہے۔ تو چلتے ہیں، اس میں مزید بحث کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں آرٹیکل 3 کی طرف۔ آرٹیکل 3 کی ہیڈنگ ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، یعنی استحصال کا خاتمہ۔ اور یہ آرٹیکل 3 کی ورڈنگ ہے the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work۔ یہ جناب تقریباً 3 لائنوں کا یہ آرٹیکل ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے یعنی ریاست پاکستان اپنے اندر سے، ریاست کے اندر سے ہر طرح کے استحصال کو ختم کرے گی، اور بتدریج آہستہ آہستہ ایک بنیادی اصول کو پورا کرے گی، فلفلمنٹ آف دی فنڈامنٹل پرنسپل۔ اب وہ پرنسپل کون سا ہے؟ وہ پرنسپل ہے جناب فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک۔ اب جناب اس پرنسپل کے تعاقب میں جو میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ یہ پرنسپل کہاں سے لیا گیا، تو اس پرنسپل کا میری ریسرچ کے مطابق سب سے پہلا تذکرہ ملتا ہے، کچھ سکالرز نے کہا تھا کہ یہ جو ہے جی یہ الہامی ہے۔ ان کا خیال تھا کچھ سکالرز کا کہ نیو ٹیسٹامنٹ جس کا نام ہے ایکٹس آف اپوسٹل، اس میں یہ دیا ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں the lifestyle of the community of the believers in Jerusalem is described as communal without individual possession, and uses the phrase distribution was made unto every man according to as had needs۔ یہ جناب ایک تھاٹ تھا جو امنڈ آیا ارلیئر ریسرچر کے پاس کہ یہ جو پرنسپل ہے اس کا یہ مطلب ہے، لیکن بعد کے آنے والے جو اسکالر تھے انہوں نے اسے ڈس ایگری کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ فریز جو ہے یہ ایٹریبیوٹڈ نہیں ہے کسی بھی الہامی کتاب سے، اس کا اوریجن ریلیجن ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں جناب 1639 میں ایک ڈاکومنٹ تھا، فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ تھا، جس کا اصل نام تو کچھ اور تھا لیکن بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا نیو ہیون۔ یہ پبلش ہوا تھا 1 جون 1639 میں۔ یہ جناب ان کے پبلشر کا نام تھا گوئل فورڈ کووننٹ۔ یہ جناب گورے تھے، انگلش کولونسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ فریز لگائی تھی۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں جناب، اور اس فریز کو پھر ہمیں یہ ملتی ہے، ایک فرینچ یوٹوپین تھا جس کا نام تھا ایٹینی جبرائیل مورلے۔ اس نے 1755 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کوڈ آف نیچر۔ کوڈ آف نیچر میں اس نے سیکرڈ اور فنڈامنٹل لاز بتائے تھے جو کہ آنے والے وقتوں میں سوسائٹی کے اندر سے تمام جو ہے برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس فریز کا اس کتاب میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔
आगे बढ़ते हैं। 1755 के बाद अगस्त बेकर, ये जनाब जर्मन पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। अगस्त बेकर इनका नाम था। इन्होंने 1844 में इस असूल को फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, इसको उन्होंने कम्युनिज्म का बुनियादी असूल करार दिया। अच्छा, एक चीज आपने देखी है कि ये जिसकी जो असूल हमारे आईन में लिखा हुआ है, जो वर्डिंग है वो यूज हुई भी है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, लेकिन ये वर्क के साथ जो नीड है ये आया है, लेकिन शुरू में जहाँ से हम चले आ रहे हैं यानी बहुत पीछे से, तो उसमें यही कहा जाता था कि इसका एक्चुअल फ्रेज है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो जर्मन बेकर साहब ने जो 1844 में जो काम किया उसमें उन्होंने यही लिखा। उसके बाद जनाब एक लुइस बैलेंक हैं, ये जनाब हैं फ्रेंच पॉलिटिशियन थे और हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने 1851 में कोई किताब लिखी, कोई रिसर्च वर्क किया, इसमें भी उन्होंने इसका यूज किया और उन्होंने ये लिखा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड इज स्लोगन। उन्होंने इसको एज स्लोगन यूज किया। ये 1851 में हम पहुंच गए। उसके बाद जनाब जहाँ ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये स्लोगन और जिसको ये एट्रीब्यूट हुआ है वो जाके हुआ 1875 में। 1875 में कार्ल मार्क्स, सब जानते हैं, जो कि मार्क्सिज्म पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन था। उसने 1875 में जो किताब लिखी जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, उसमें उसने ये फ्रेज यूज की फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, और उसने इस प्रिंसिपल को रेफर किया कि एक ऐसी सोसाइटी जब पैदा हो जाएगी जिसके अंदर तब सब लोग, लेबर जो है वो एक कमाने का जरिया नहीं होगा बल्कि लेबर जो है वो एक पैशन बन जाएगा, जहां पर मजदूरी करना कमाने का जरिया नहीं है, मजदूरी करना शौक कहलाएगा। तो जो लोग शौक से काम करेंगे वहां पर जिसकी जरूरत होगी और जिसके पास एबिलिटी होगी वो जरूरतमंद की हाजतमंद की हाजत को पूरा कर देगा। ये 1857 में आया। अब आते हैं बात जनाब, आप हैरान होंगे और अपने कानों पे शायद यकीन न करें और आप सोचें कि किस तरह फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो ख्यालात थे, जो उसका रिसर्च वर्क था, उसको प्रैक्टिकली लेनिन ने यूएसएसआर जब बनाया, यूनाइटेड सोवियत यूनियन रिपब्लिक जब बना रशिया, उन्होंने जब अपना आइन बनाया और उन्होंने अपना आइन जो बनाया था, अब आप हैरान होंगे कि उन्होंने कहा कि हम लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म हैं जिसको सोशलिज्म कहा जाता है। तो सोवियत यूनियन ने जब ये अडॉप्ट किया फार्मूला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, इसको उन्होंने कहा था कि ये लेबर इन्वेस्टमेंट इसका नाम है, इस असूल का शॉर्ट नाम है लेबर इन्वेस्टमेंट। And this was incorporated in Article 12 of the 1936 Constitution of Soviet Union. है ना हैरानगी की बात कि इसका दूसरा मतलब यह है कि वो उसूल जो यूएसएसआर के आइन 1936 के आर्टिकल 12 में था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। इसका दूसरा मतलब यह है कि हमारा आर्टिकल 3 जो है वो बेस करता है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन 1936। हैरानगी की बात है, सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, इसकी सॉवरेनिटी बिलोंग करती है अल्लाह को और इसका आर्टिकल 3 जो है वो बेस करता है सोवियत यूनियन के आइन पर, आइन के आर्टिकल 12 पर। जनाब अली, सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसएसआर का, उसकी जो लिखने वाले थे
کارل مارکس جو تھا، لینن جو تھا، یا پچھلے سارے ریسرچ جن کے نام میں آپ کے سامنے بول چکا ہوں، ان کا بلیف کیا تھا؟ ساورنٹی کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ سوویت یونین کے آئین میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ خدا جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ خدا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم کسی بھی ایسے کنسیپٹ کو جو ماورائے فطرت ہو، ماورائے یعنی کہ جو نظر نہ آ رہا ہو، غیر مرئی ہو، ہم ایسے کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا آئین ہے، اس کا آرٹیکل 12 ہے، اس میں ایک پرنسپل لکھا ہوا ہے، اور ہمارا آرٹیکل 3 ہے، اور ہمارا ساورنٹی کنسیپٹ اللہ سے بلانگ کرتا ہے۔ ان کے ہاں ساورنٹی کنسیپٹ کو کہتے ہیں ایسا کوئی خدا نہیں ہے، کسی اندیکھے خدا کو وہ نہیں مانتے، اور ہمارا پریمبل کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون۔ کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست کے اصول کو، ایک ایسی ریاست کے آرٹیکل کو اپنے آرٹیکل کا حصہ بنائیں؟ کیا یہ اسلامک کنسیپٹ ہے؟ کیا یہ کسی قرآنی آیت پہ بیس کر رہا ہے؟ کیا یہ کسی حدیث پہ بیس کر رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ کہتے کہ خیر الناس میں ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے؟ یہ والا اصول ہے، یہ اصول ہے ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کا۔ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک۔ ایک آرڈینری شہری کی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ میئر ریڈنگ کر کے دیکھ لیں، یہ کہتا ہے the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation، یہاں تک سمجھ آتا ہے، and the gradual fulfillment of the fundamental principle، یہاں بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی کوئی بنیادی پرنسپل ہے جس کو ہم نے بتدریج فلفل کرنا ہے، اور آگے اصول بیان ہوا ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو his ability to each according to his work۔ یہاں پر ایک آرڈینری ریڈر جو ہے وہ کنفیوز ہے، اس کے اس اصول کی سمجھ نہیں آتی، اور یہاں اگر یہ لکھا جاتا کہ based on the fundamental principle خیر الناس من ینفع، the good person is the one who benefits the others۔ جناب علی، ہم نے ایک اصول ایسا لیا جو کارل مارکس کے ساتھ پاپولر ہے، جس کا اوریجن گوروں کے فلاسفر، گوروں کے پولیٹیشین، گوروں کے تھنکر سے ہے۔ کوئی جرمن ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی جو ہے وہ رشین ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کو اٹھایا 1936 کے USSR کے قانون کے آرٹیکل 12، آئین کے آرٹیکل 12 سے۔ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی اسٹیٹ جو ساورن، جس کی ساورنٹی بلانگ کرے اللہ کو، اس کے اندر کوئی اصول جو گوروں کا ہو، یا ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سے کیوں نہ اوریجن اس کا بلانگ ہو، ایسے کسی اصول کو بالکل ضرورت نہیں ہے آئین پاکستان کے اندر لکھنے کی۔ یہ ہائیلی ڈیبیٹیبل ہے، اور ہم نے آج آپ کے سامنے اور کل جوڈیشری کے آگے بھی ہم یہ پلیڈ کریں کہ اس کو ہٹائیں، اور یہاں پر کسی حدیث، کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ یہ ہے جناب، اور آپ پتہ ہے ایکسپلائٹیشن اس طرح دور ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ایسا کرتے، یہ ایسا لکھتے، تو ایکسپلائٹیشن دور ہوتی ہے جناب۔ ایک طرف ایک آدمی جس کے پاس 3000 ایکڑ زمین ہے، زرعی زمین 3000 سے اوپر ہے، اور اسی زمینوں کے اوپر چند لوگ اس نے بسائے ہوئے ہیں جن کو جو 1 انچ کے مالک نہیں ہیں، جو صرف اس جگہ کے قابض مالک ہیں جو گاؤں میں فال کرتی ہے، ریڈ لائن کے اندر ہے، اور اگر وہ جانا چاہیں، بیچنا چاہیں تو صرف اپنے مکانوں کا مٹیریل بیچ سکتے ہیں، زمین ان کے نام ہے ہی نہیں، وہ قابض مالک ہے، مالک کوئی اور ہے، اور وہ مجبور ہے کہ وہ اسی لینڈ لارڈ کی زمینوں کو آباد کرے، اس کو کھلائے، اور اپنے لیے صرف اتنا لے سکے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور وہ مرے نہ، اور آگے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کی نسلیں اسی کام کو کرتے 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 آگے چلی جائیں، جب تک کہ وہ لینڈ لارڈ کی نسلیں اتنی بڑھیں کہ ان کے بچے جو ہیں تقسیم ہو کے زمینیں ختم ہوں۔ ہرگز ایکسپلائٹیشن ختم نہیں ہوگی اس طرح، اور یہ جو لکھ دیا گیا ہے، آئی ایم شور
मैंने दोनों आइन चेक कर लिए, 1956 का भी 1962 का भी। उन दोनों में ये क्लास ये आर्टिकल नहीं था, जिसकी बुनियाद एक रशियन आर्टिकल से ली गई है। नेचुरली हम सब जानते हैं कि भुट्टो मरहूम जो थे वो सोशलिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने रूस के साथ उनके तल्लुकात भी बेहतर हो रहे थे। लेकिन वो अमेरिकन से डरते भी थे कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ तो मुझे वो मरवा देंगे, और अल्टीमेटली हुआ भी यही। तो जनाब, आर्टिकल 3 डिबेटेबल है, आज हमने साबित कर दिया। किसी को मेरी रिसर्च से, मेरे व्यू से इख्तलाफ हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट करें, मुझे बताएं, रिसर्च डिबेट करें। मैं आपसे भी सीखूंगा और आपसे अपने विचार शेयर करूंगा। मुझे यकीन है मैंने आपके दिमाग को एजिटेट कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अच्छे बुरे अल्फाज में मुझे कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।